جن کے ہیں یہ مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ ارے یہ نبی ہے، اعلیٰ فرماتے کہ لا مکان میں بھی اگر جا کے مقیم ہو جائے جہاں مکان کوئی نہیں ہے، اگر وہاں جا کے کوئی مقیم ہو جائے پھر بھی وہ نبی تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ خدا مکان سے لا مکان سے منزہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مکان کا بھی اپنا جو محتاج نہیں، لا مکان کا بھی محتاج نہیں۔ اس لا مکان والے رب العالمین کا گھر بن رہا ہے، گھر رب کا بن رہا ہے، بیت اللہ، جس کا ذکر میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر میں نے بنایا وہ ہے مکے میں، ہے بڑی برکت والا، عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر بن رہا ہے۔ جب اس مقام تے دیواریں پہنچ گئی، رب نے فرمایا پیارے خلیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، اور دوست دوست کو گفٹ بھی دیتے ہیں۔ میں تحفہ جنت سے بھیجتا ہوں، ایک پتھر آ رہا ہے، وہ آ گیا پتھر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، رب کے قرآن کی بات، رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ فرمایا میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ وہ پتھر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ رب نے فرمایا پیارے خلیل اب اس پتھر کی خاصیت ہم نے یہ رکھی ہے، جتنی دیوار اونچی ہوتی جائے گی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ مکان بن گیا، گھر بن گیا، رب کا بیت اللہ بن گیا، چھت پڑ گیا۔ اب اسی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب مزدوری اپنے رب العالمین سے، اپنے مالک سے مزدوری کا مطالبہ کیا، مولا ہن مزدوری چاہیے، تیرا گھر میں نے بنا دیا، مکان تیرا کوٹھا، یہ محل بن گیا، محل بن گیا، بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا، بن گیا، چھت پڑ گئی۔ اب کیا کرے مولا، اب مجھے مزدوری چاہیے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے خلیل اب مزدوری مانگنی ہے تو اس پتھر سے نیچے نہیں اتنا، اسی کے اوپر کھڑے ہو کے میری بارگاہ میں دعا کر۔ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا رب کی بارگاہ میں کرتے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ میرے رب العالمین اب اس گھر کو آباد کرنے والا رسول بھیج دے، اور وہ رسول ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ لام کے اوپر دو زبریں علماء جانتے اور پڑھے لکھے نوجوان بھی جانتے ہیں، جو دو زبریں دو زیریں دو پیشے میں تنوین کہتے ہیں۔ یہ دو زبریں جو لام کے اوپر ہیں یہ عظمت کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ فرمایا عام رسول نہ ہو، بڑی شانوں والا رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے رب العالمین نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اور میرے رب نے فرمایا او مقام ابراہیم اب ایسا کرنا ہے، میرے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دینی ہے، اپنے سینے کے اندر جگہ دینی ہے۔ آپ بھی بڑے بھاری ہیں، وزن آپ کا بہت وزنی ہے، آپ اچھے موٹے تازے ہیں۔ کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھیں، دھوڑ ہوگی تو پتھر کے اپنے پاؤں کا نشان ضرور آئے گا، لیکن اگر دھوڑ نہ ہوئی تو پاؤں کبھی بھی پتھر کے اندر پیوست نہیں ہوتا، پاؤں اپنے جو ہے وہ پتھر کے اندر دھنستا نہیں ہے۔ آؤ ابراہیم، مقام ابراہیم آج بھی کعبے کے اندر موجود ہے، اس کو دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کم از کم 4-5 انچ نیچے گہرے ہیں۔ یہ نشان میرے رب العالمین جس نے دیکھے ہیں، آپ میں سے عجیب منشی صاحب نے تو دیکھے ہی ہیں، مولانا نے دیکھے ہیں، باقی اس گناہگار نے بھی دیکھے ہیں۔ یعنی کم از کم 4-5 انچ گہرا پاؤں کا نشان ہے پتھر میں۔
تو ابراہیم علیہ السلام کا اتنا وزن تھا کہ وہ پتھر بھی اندر نہیں. رب نے فرمایا او مقام ابراہیم تو میرے ابراہیم کے قدموں کے نشانوں کا اپنے سینے میں جب پیوست کرے گا نا تو پھر میں تجھے قیامت تک اسی بیت اللہ میں رکھوں گا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. فرمایا ان میں بھیج، انہی میں سے بھیج، ان میں بھیج. وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیات کا، یتلو علیہم آیات کا. اگر پانی مل جائے گھٹ تو ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سہنے کی آمد، پیارے کی آمد. جسے کہتے ہیں نا کوئی نخرا نہیں لیکن روزانہ کام راتی چلو خالی جاگنا بھی کدے بندہ رہا نا تو پھر بھی گلے پر اثر ہونا. لو سپیکر ہی اس طرح بھی ہے جب بڑا کھاتا ہوگا تو پھر اور کم خراب ہونا. یہ چونکہ مجبوری ہے ساری، روزانہ معاملہ نا تو ماشاء اللہ مارکیٹ اجے جا کے اس کو کہیا کرو. ویسے تو گھر تو پاویں نہیں فون ہے بندہ رات 2 بجے تو نہیں تکنا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی بستری بڑے ہے تو تکنا پیا وہ تو یہ کام ہے. تو سویرا 10 بجے جاگنا نا بھائی ٹی ویٹ دوسرے ہونی ہے سویرے نمازہ نہیں فکر نہ اور باقی تو ہے ہی بخشے بخشائے جو ہے ملاد کرائی ہوئے بخشے نہیں ضرور کو نہیں رہی نمازہ نہیں کچھ اور دی رہی. لیکن اس سپیکر یا معاملہ جڑا کوئی بھی ہے نا یہ گلے پر اثر کرے تو پھر حالات نہیں ٹھیک رہنے. ہوں کڑی کڑی کوسنے کی ضرورت کوئی نہیں نا. میں رشید صاحب جی نے پوچھا سی تو بتایا سی نا تو میں چلو الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ پاک کرم فرمایا. رب العالمین نے فرمایا انہاں وچوں بھیج تے انہاں وچ بھیج. بے شک کام اس کا کیا ہو یا تلو علیہم آیات کا، انہیں قرآن پڑھے، تلاوت کرے، آیتیں سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ صرف ناظرہ پڑھ کے نہ سنائے بلکہ ان کی تعلیم بھی دے، اس کا ترجمہ بتائے، مفہوم بتائے یہ آج کہتی کیا ہے. جو قرآن اترا ہے یہ تمہاری ہدایت کے لیے اترا ہے، صرف ختم کے لیے نہیں اترا کہ پڑھو تو ثواب ہوگا، کوئی شک نہیں. لیکن پڑھنا ضروری ہے، پھر اس کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ میاں صاحب نے فرمایا قرآن مجید نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے جیڑا پڑھ کے عمل کماوے. صاحب نے فرمایا جیڑا پڑھے پھر عمل کماوے، جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او پجدا جنت جاوے. قرآن تو ایسی کتاب ہے، ایسا رب کا کلام ہے جو اس کو پڑھے پھر اس پر عمل کرے پھر اس کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا. قرآن قبر میں بندہ جائے گا، قرآن آ جائے گا، پریشان ہے، قرآن مانحوس ہوگا، قرآن آ جائے گا، قرآن ادھر سے فرشتہ آ رہا ہے، ادھر قرآن سامنے، ادھر فرشتہ آ رہا ہے، قبر کے اندر نکیر آئیں گے ادھر سامنے. قرآن اس بندے کو قبر کے اندر پریشان نہیں ہونے دے گا. جو قرآن صرف ناظرہ پڑھنے والا اس کی بھی بڑی عظمت ہے جو اس کو سمجھے پھر اس پر عمل کرے. رب العالمین کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرض کی باری تعالیٰ وہ رسول بھیج دے یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. فرمایا اس کی کتاب کی تعلیم بھی دے، حکمت بھی سکھائے، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں. آؤ قرآن مجید پڑھنے والے جب سورت شروع ہوتی ہیں مختلف صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے، الف لام میم ہا میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات ہیں. کسی مترجم میں اس کا ترجمہ نہیں لکھا، ہاں کسی نے جو بھی کہا اپنی طرف سے کہہ دیا لیکن ترجمہ کہیں نہیں ہے. کسی مفسر نے کسی مترجم نے ان حروف کا ترجمہ نہیں لکھا. جب یہ کاف ہا یا عین صاد یہ سورہ مریم کے آغاز میں جب یہ 5 حروف آئے، یہ حروف لے کے سیدنا جبریل امین میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پڑھا کاف، سرکار نے فرمایا ہاں میں جان گیا. سبحان اللہ. یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد
یہ 5 حروف ایک ایک کر کے جب پڑھے تو میرے مصطفیٰ ہر حرف کے سننے کے بعد فرمایا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا، میں نے اپنا نبی وہ بھیجا جو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے پھر حکمتیں بھی سکھاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ قرآن پڑھنا چاہیے، شعر بھی اپنی جگہ ہیں کوئی شک نہیں ہے، بہت اچھے شعر ہوتے ہیں، لیکن قرآن سب سے اچھا کلام قرآن ہی ہے، قرآن ہی ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاؤ، میری طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، میرے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، تو کس طرح دو؟ حکمت سے دو، مواعظ حسنہ سے، خوبصورت کلام اور خوبصورت بات سے لوگوں کو میری طرف بلاؤ تاکہ لوگ نسے نہ آئیں آپ کی طرف، دور نہ بھاگیں، آپ کے قریب آئیں۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ جب قرآن پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کافر کہتے قرآن نہ سنو، اس لیے جو قرآن سنتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم نے جو دعائیں کی وہ 4 حکم فرما آپ نے عرض کی میری بارگاہ میں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، وآخری فرمایا ویزکیہم، فرمایا ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کے اندر کو من کو صاف کرے۔ علامہ اقبال نے فرمایا اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی، میں اپنے من میں نہیں ڈوبتا، دوسرے کو دیکھتا، دوسرا مجھے دیکھتا، اے دے وچ اے قصور ہے، دے وچ اے قصور ہے، اپنا قصور سکدے اے پرانے مولوی صاحب نے مولوی ڈنڈے لا رہے سن، نام پتہ نہیں انہوں نے کیا سی، میں یہ سنیا مولوی ڈنڈے والے سن، تے او جدوں تقریر کرنے سن تے عجیب منظر سی، انہوں نے خطاب کرنے نا اے پرنا تے اچھی خالی مٹی سی گنڈ بنی کے پیچھے سٹنے سن، نکی جی بنی کے اگے رکھنے سن، تے پھر آنے سن اے جڑے اگے نے لوکاں نے گناہ دے جے پیچھے گنڈی پیچھے مارے اپنے بھی اپنے نظر کو نہیں، اس نے اگے تھوڑے جے لوکاں نے نظر یہ فلانا یہ کر گیا فلانا یہ کر گیا۔ آج میں نے اپنی اصلاح چھوڑ دی، آپ نے اپنی اصلاح چھوڑ دی، بس دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں اپنی نہیں کرتے، تو اگر اپنی کرے تو پھر بات بنتی ہے، دوسرے کی اصلاح اس نے کرنی ہے، ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ہاں بتانا ہے اسے، قرآن حدیث سنائیں بتائیں، لیکن اگر وہ سمجھ جائے ٹھیک، نہ سمجھے تو ٹھیکہ نہیں ہے۔ حضور کو بھی حکم یہی تھا میرے محبوب تمہارا کام ہے پہنچانا ہدایت رب کی طرف سے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ایک بندے نہیں میں گل کری گئے یُزَكِّيهِمْ کہ رب نے کتنا پاک کیا، رب کے محبوب نے، بس بات مکمل کر دیتے ہیں، ٹائم پتہ نہیں کتنا ہو گیا، بس چیز میرا لگیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولا قدوس ایسا رسول بھیج، اور بھیج ان میں اور انہی میں سے بھیج، یعنی میری نسل میں سے بھیج، میری اولاد میں سے بھیج، جو انہیں قرآن کی آیتیں بھی پڑھے، اس کی تعلیم بھی دے، اس کی حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرے۔ سبحان اللہ۔ پاکی کیا ہے؟ کیا صرف جسم تو لانا ہے، نلانا غسل دینا؟ یہ نہیں فرمایا کہ عرض کیا باری تعالیٰ وہ نبی ان لوگوں کو غسل دے، نہ، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ظاہر کو تو میں بھی صاف کرتا ہوں، نہاتا ہوں، دھوتا ہوں، کپڑے ٹھیک ہے، سارا کچھ ہے، جیکٹ ہے، اوپر کبا جبا سب کچھ ہے، اندر کیا ہے؟ اندر وہ کچھ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا اور اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام رب العالمین کے محبوب نے گناہ گار مکے کے لوگوں جن کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ تھا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا میرے محبوب کی آمد سے قبل یہ کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ کتنی گمراہی جو کھلی ہے، باپ کی قدر کوئی نہیں ہے، ماں کی قدر کوئی نہیں ہے، بیٹی کی قدر کوئی نہیں، بچی پیدا ہو گئی، بندہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے جانا شرمندہ سمجھتا ہے،
جب تک بیٹی کو بچی کو زمین میں زندہ درگور نہ کر لے، دبا نہ دے، مار نہ دے، اس وقت تک سکون نہیں ملتا۔ اتنی گمراہی میں وہ کہا اپنا معاشرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ اسی معاشرے کے اندر گزارے، اسی معاشرے لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں جو لوگ تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن اقدس کو رب العالمین نے اتنا صاف رکھا، کوئی ایک بھی لفظ اس مکے کے اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی کے نزدیک نہ آ سکی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا، اعلان کیا 40 سال کے بعد، فرمایا میں نے 40 سال تمہارے اندر دو گے، بتاؤ مجھے کیسا پایا، کیسا پایا؟ سب نے کہا ہے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کو صادق و امین پایا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہوں یہ صفا کی جو پہاڑی ہے اس کی دوسری طرف سے تمہارے اوپر دشمن حملہ کرنے لگا ہے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں اگر آپ کہیں تو مان جائیں گے، ورنہ آج ہمارے اوپر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حملہ کرے، لیکن اگر آپ کہیں تو ضرور مانیں گے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا او مکے والوں پھر ایسا کرو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پھر میں سب کے لیے، کل جہانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ اقولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب میرے مصطفیٰ نے ان کے سامنے دعوت توحید رکھی، دعوت رسالت رکھی، اب انہوں نے انکار کر دیا، اب حضور کے دشمن ہو گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کا تزکیہ فرمایا، جو حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے نبی کی درگاہ میں آ گیا، حضور کے دروازے پہ آ گیا، وہ ابو بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، عمر فاروق اعظم ہو گیا، عثمان ذی النورین ہو گیا، علی شیر خدا ہو گئے، بلال آئے عاشقوں کے امام ہو گئے۔ ہم اسی لیے کہتے تو کیوں نہ آیا درتے، تو کیوں نہ آیا درتے اے بد نصیبا، تو کیوں نہ آیا درتے اے بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے محمد۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ میاں صاحب نے بھی فرمایا ادھر تو رنگ جو رنگنے والا للاری ہوتا ہے اس کا رنگ تو کبھی چڑھتا ہے، کبھی لہ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا، لیکن جس کو میرے مصطفیٰ نے رنگا ہے، رب کے رنگ میں جس کو رنگا ہے، پھر وہ کبھی اترا نہیں ہے۔ آپ فرماتے کچا رنگی للاری والا، کچا رنگ للاری والا، تے لیندا چڑھدا رہندا، پکا رنگ عشق تیرے دا، تے چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کا تزکیہ نفس فرمایا، ان میں ایک عاشق کی بات کر کے میں بات مکمل کر لیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ جو یثرب تھا بیماریوں کا گھر، میرے حبیب گئے تو رب نے اسے منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ المنورہ ہو گیا۔ جو نبی کو نور نہیں مانتے مدینے کو وہ بھی مدینہ المنورہ ہی کہتے ہیں۔ آج بھی حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب مکے سے مدینے کا سفر کریں، جتنے بھی سائن بورڈ لگے کتنے کلومیٹر باقی رہتا ہے، یہی لکھا ہے المدینہ المنورہ، سبحان اللہ۔ المدینہ المنورہ، اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ اس مدینہ المنورہ میں جب میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے مدینے کو اپنا مسکن بنا دیا، اور رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونے محبوب اس شہر کی قسم جہاں تیرا ڈیرا، مکے میں تھا مکے کی قسم، مدینے میں گیا مدینے کی قسم۔ اب مدینہ المنورہ کے گرد و نواح میں، مدینہ شہر کے بستیوں میں یہودی بھی بستے ہیں، یہودیوں کی بستیاں ہیں۔ اب یہودیوں کو جب پتا چلا اللہ کے نبی آگے، اللہ کے نبی آگے، اور نبی وہ آیا ہے جو ان کو دیکھتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھ چن بدر شاشانی
متھے چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہن مد بریاں وہ جب وہ سونا چہرہ دیکھتے ہیں انہی کا ہو جاتا ہے اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو نوجوانوں کو کہنے لگے او نوجوانوں تم اپنے بازار میں بھی جاتے ہو اپنے میدانوں میں بھی جاتے ہو خیال رکھنا دھیان رکھنا کہیں تم بازار میں ہو آگے سے اللہ کا نبی آ جائے ان کا گزر بھی ہو تم میدان میں کھیل رہے ہو ادھر سے اللہ کے نبی کا گزر ہو تم نے ایسے کرنا ہے اللہ کے نبی کو جو دیکھنا ہے سجے کھبے ہو جانا ہے دائیں بائیں ہو جانا ہے اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھنا نہیں ہے قریب سے نہیں دیکھنا کیوں نہیں دیکھنا اس لیے کہ اگر تم نے قریب سے دیکھا پھر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ جاؤ گے اپنا تمہارا جو عقیدہ ہے یہ چھوڑ جاؤ گے نئے دین میں شامل ہو جاؤ گے لہذا کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو انہوں نے تربیت دے دی اللہ کے نبی کو قریب سے نہیں دیکھنا اب وقت گزرتا جا رہا ہے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جا رہے ہیں حضور تشریف لے جا رہے دیکھا کہ چند نوجوان میدان میں کھیل رہے جب ان نوجوانوں نے دیکھا اللہ کے نبی تشریف لا رہے پھر اپنے گھر کا پیغام یاد آ گیا میرے باپ نے میری ماں نے منع کیا تھا اللہ کے نبی کو قریب سے نہیں دیکھنا اب کوئی ادھر ہو گیا بھی ادھر ہو گیا لیکن ایک بچہ کو 12 13 14 سال کا اس نے دل میں خیال کیا آج دیکھوں تو صحیح آج دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی کے چہرے میں کشش کیا ہے اللہ کے نبی کے چہرے کے اندر حسن کیا ہے کیوں میرے باپ نے میری ماں نے کیوں منع کیا اللہ کے نبی کو قریب سے نہیں دیکھنا باقی بچے دائیں بائیں ہو گئے لیکن وہ نوجوان کھڑا ہے حضور جب قریب آ رہے جتنے قریب آ رہے اب اس کے جسم سے پتہ چلتا ہے جان نہیں رہی ہے ٹک ٹکی باندھ گئی حضور کے چہرے کو کیونکہ یہ چہرہ کوئی عام چہرہ تو نہیں ہے رب فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کھڑے کو دیکھا جب حضور قریب آئے وہ ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہا ہے عارف کھڑی کی روح تڑپ اٹھی آپ نے فرمایا عشق جنا دی اے ہڈی رچی تے رونا کم انہاں دا چل دے رو دے وچھڑے رو دے مل دے رو دے وچھڑے رو دے تے رو دے ٹر دے ہڈی کے اندر عشق رچ جائے اب ان کا رونا ہی ہوتا ہے چلتے ہیں پھر بھی رو رہے ہوتے ہیں ملتے ہیں آپس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر بھی رونا ہی ہوتا ہے ان کا رونا بند نہیں ہوتا اب وہ نوجوان گھر چلا گیا رات پڑ گئی اپنی چارپائی بستر پہ لیٹا ساری رات کروٹیں بدلتا رہا نیند نہیں ہے مصطفیٰ کا رخ انور سامنے ہے کا چہرہ انور سامنے ہے اب پریشان ہے کب صبح ہو پھر باہر نکلوں اللہ کے نبی کا دیدار کروں سکون مل جائے باہر نکلا اللہ کے نبی کا دیدار ہو گیا کچھ سکون مل گیا پھر دوسری رات آئی رات نیند نہیں آئی تیسری رات گزر گئی کرتے کرتے جب چند راتیں گزری جب نیند نہ آئی تو آستے آستے وہ بیمار ہو گیا اب باپ نے لیا ایک حکیم کے پاس ادھر حکیم کے پاس ادھر حکیم کے پاس اب حکیموں کے پاس تو اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے عشق مصطفیٰ کی بیماری کا علاج تو صرف مدینہ منورہ میں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہے اس لیے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عشق مصطفیٰ کی
بیماری کا علاج صرف مصطفیٰ کے در دولت پہ ہے. کرتے کرتے بات مختصر کروں, وہ نوجوان قریب الموت ہو گیا, موت قریب آ گئی. اب باپ بیٹھا ہے, ماں بیٹھی ہے, کہنے لگے پترا ہم نے بڑا علاج کروایا, تیری بیماری کا علاج نہ ہو سکا, اب محسوس کرتے ہیں تیرا وقت اجل قریب آ گیا, تو مرنے والا ہے, کوئی آخری خواہش ہو تو بتا. جب باپ کی زبان سے سنا نا کہ باپ کہتا ہے کوئی آخری خواہش ہے, تو آنکھیں بند ہیں, تو اچانک آنکھیں کھولی, چہرے پہ کچھ تھوڑا سا سکون آیا. اس نے کہا ابا کیا کہا؟ ابا کہنے لگا بیٹا میں نے کہا ہے تیری پتہ چلتا ہے موت قریب ہے, تو آخری خواہش پوری کر دوں. بیٹے نے کہا ابا پکا وعدہ کر, خواہش تو ایک ہے لیکن شاید تو پوری نہ کر سکے. باپ نے کہا پترا اتنے پیسے خرچ دیے, درہم و دینار پتہ نہیں کتنے, ایک حکیم کو, اس حکیم کو, اس ڈاکٹر, اس کو, سب کچھ میں اتنا خرچہ کیا ہے, بیٹا اس تیری آخری خواہش پہ کتنا خرچہ ہوگا؟ پتر کہنے لگا ابا ایک روپیہ بھی, ایک درہم بھی نہیں لگنا, ایک دینار بھی نہیں لگنا, صرف ایک دروازے پہ جانا پڑے, بس اتنی بات ہے. تو کیوں نہ آیا درد ہے بد نصیبا, تو کیوں نہ آیا دھرتے بد نصیبا, ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. بیٹا کہنے لگا باپ ایک دروازے پہ جانا پڑے گا, آرزو میری ہے, تمنا میری آخری یہی ہے. باپ کہنے لگا بتا کس دروازے پہ جانا ہے؟ بیٹا کہنے لگا ابا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے, میری آخری خواہش تو نے پوری کرنی ہے, چلا جا آمینہ کے لال کے دروازے پہ, اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلا جا, جا کے اللہ کے نبی کو میرا پیغام سنا دو. آپ کی عشق میں اور آپ کی محبت میں گرفتار ایک نوجوان, اس کی قریب الموت ہے, وہ مرنے والا ہے, اس کی خواہش یہی ہے. کیا خواہش ہے؟ حقیقت میں زندگی, حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے. خواہش یہی ہے, موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے. اس نوجوان نے کہا ابا اللہ کے نبی کے دروازے پہ چلا جا. وہ اپنا باپ چونکہ ہے یہودی لیکن وعدے کا پکا, اس نے کہا پتر کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا, اب جانا ہی پڑے گا. بوجھل دل کے ساتھ جا رہا ہے, جس کی ساری زندگی مخالفت کی ہے, جب سے مدینے آئے مخالفت کرتے رہے, آج انہی کے دروازے پہ جانا پڑ گیا. لیکن اولاد, اسی لیے اللہ نے فرمایا اولاد اور مال دونوں فتنہ ہے. اولاد بھی فتنہ ہے, مال بھی فتنہ ہے. مال وہ فتنہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے, اپنی اولاد وہ فتنہ ہے جس کی چنگی تربیت نہ کی جائے. وہ اولاد بھی فتنہ ہے, وہ مال بھی فتنہ ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے. مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرے, وہ مال اس کے لیے اللہ کی رحمت بنتا ہے. اولاد کی صحیح دینی تربیت ہو جائے, وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. ورنہ اولاد فتنہ, مال بھی فتنہ. اب چلا گیا دروازے پہ, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا, جا کے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میرا ایک نوجوان بیٹا ہے, وہ قریب الموت ہے, اس کی خواہش یہ ہے اللہ کے نبی آپ تشریف لے آئیں, پھر بے شک وہ مر جائے. اس کی خواہش یہ ہے. تو میرے نبی تو وہ ہے نا کہ جو غریبوں مسکینوں کو سینے سے لگانے والے, اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے غلاموں ہم اس نوجوان کے پاس چلتے جس نے مجھے پکارا ہے. حضور بھی چل پڑے, چند صحابہ بھی حضور کے ساتھ جا رہے. وہ یہودی آگے آگے جا رہا ہے, ادھر کسی محبت والے نے کہا, ادھر وہ نوجوان اپنی چارپائی پہ ہے, ملک الموت سرہانے آ گیا. ملک الموت نے کہا نوجوان تیری میں نے روح نکالنی ہے. اس ملک الموت کوئی سامنے ہاتھ جوڑ کے کسی محبت والے کی زبان میں اس نوجوان نے کہا 2 کڑیاں رک جا, تقدیر صرف 2 کڑیاں رک جاوے تقدیر, سانو لگیاں توڑ نبھا لین دے, خود جان حوالے کر دے سان اس جان
جان دا مالک یا لین دے۔ ادھر وہ نوجوان ملک الموت کی منتیں کر رہا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ تشریف لا رہے۔ جب اس یہودی کی حویلی میں داخل ہوئے، دروازے پہ پہنچے، نوجوان اپنی چارپائی پہ جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا سکون آ گیا۔ وہ چہرہ جو چند دنوں سے دیکھ نہ سکا تھا، جس کے عشق میں وہ گرفتار تھا، جب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا سکون مل گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی استقبال کروں۔ سبحان اللہ۔ اساں کوئی عالم دین آوے، کوئی پیر صاحب آون، سید صاحب آون، شاہ صاحب آون، یہ ویسے نہیں کھڑے ہونے، یہ حضور نے صحابہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نوجوان نے کوشش کی کھڑا ہو سکے لیکن نہ اٹھ سکا، نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے میرے مصطفیٰ قریب تشریف لے گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نوجوان تو نے مجھے بلایا، عرض کی حضور میں نے آپ کی محبت عشق اپنے ماں باپ سے چھپا کے رکھا تھا، لیکن آج وقت آ گیا کہ اس کو ظاہر کروں، موت قریب آ گئی۔ اللہ کے نبی اب مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا صحابی بناؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، صحابی ہو گیا۔ اب اس نے کہا ہن جان حوالے کر دے ساں، اس جان دا مالک آلین دے۔ گویا اس نوجوان نے کہا او ملک الموت مہربانی کر، ہن دیر نہ لا، روح کڈ، ہون روح نکال، ہون تو پرواہ کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کا غلام ہو گیا، حضور کا صحابی بن گیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا ادھر موت آ گئی۔ اب یہودی کہنے لگا اللہ کے نبی اب یہ آپ کا آپ جانے، یہ جانے۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں اس کی چارپائی اٹھاؤ، مسجد نبوی میں لے جاؤ۔ سبحان اس اللہ۔ نوجوان کی چارپائی اٹھائی، مسجد نبوی میں لائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ۔ اب جنازے کے لیے جب جنازہ گاہ میں سرکار تشریف لے جا رہے، حضور بھی ساتھ جا رہے، صحابہ اس نوجوان کی چارپائی کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر جا رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا پورا قدم جو ہے وہ زمین پہ نہیں رکھتے، اپنے پنجوں کے بل چلے جا رہے۔ ایڑیاں سرکار کی زمین کے ساتھ نہیں لگتی ہے، چلنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ صحابہ نے دیکھا اس سے پہلے اللہ کے نبی اس طرح کبھی نہیں چلے، آج کیا وجہ؟ جب جنازہ ہو چکا میرے مصطفیٰ نے اپنے دستے مبارک سے ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں سے اس نوجوان کو قبر میں اتارا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے میں نے اس وقت اپنی قسمت کو کہا واہ صدیق تیری قسمت کے آج اللہ کے نبی تجھے قبر میں اگر اتارتے تو پھر کیا؟ سرکار اپنے دستے مبارک سے جس کو قبر میں اتارے۔ سبحان اللہ۔ نوجوان کی قبر کو بند کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، سرکار واپس آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فدا قومی بابیا کا، جس طرح آج آپ چل رہے تھے اس طرح ہم نے آپ کو کبھی چلتے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، میرے اس غلام کی جنازے میں میرے رب نے آسمان سے فرشتے ہی زمین پہ اتنے اتار دیے تھے کہ میرا پورا قدم زمین پر رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے فرشتے اس کے جنازے کے اندر آئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا صرف نظر دوڑائی، ایک نظر پائی نہ جب آپ نے تو پھر عشق مصطفیٰ میں وہ ایسا پاک ہوا کہ پھر اس کے جنازے میں رب نے آسمانی فرشتے اتنے اتارے کہ سرکار اپنا پورا قدم زمین پہ نہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، یہ میرے ابراہیم کی دعا ہے کہ مولا وہ صرف کتاب ہی نہ سنائے، حکمت ہی نہ سنائے سکھائے، بلکہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف اور طیب و طاہر کر دے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے گزارش کی ہے، محبت کی باتیں جو میں نے کی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی وہ میری طرف سے ہوگی، یعنی انسان ہو، انسان سے کوئی غلطی قصور ہوتا ہے تو وہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے معافی کا طلب